السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَكَلَا پس دونوں نے کھایا، منہا اس سے، فبدت لہما تو ظاہر ہو گئیں ان پر، سوآتہما ان کی شرم گاہیں، وطفقا یخصفان اور وہ دونوں لگے جوڑنے، علیہما اپنے اوپر، من ورق الجنتی جنت کے پتوں سے، وعصا اور نافرمانی کی، وعصا اور نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے، ربہ اپنے رب کی، فغوا تو وہ بہک گیا۔ یہاں یہ جو ترجمہ نافرمانی والا ہے یہ تھوڑا سخت ترجمہ ہے۔ اس سے بھی بہتر ترجمہ یہ ہو گیا ہے کہ ہلکی سی لغزش کی یا لغزش آدم علیہ السلام نے، ربہ اپنے رب کی، فغوا تو وہ بہک گیا، ثم اجتباہ پھر اس کو چن لیا، ربہ اس کے رب نے، فتاب علیہ توجہ فرمائی اس پر، وہدا اور اسے راہ دکھائی، قال فرمایا، اہبطا تم دونوں اتر جاؤ، منہا یہاں سے، جمیعاً سب، بعضکم لبعض عدو تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، فاما پس اگر، یأتینکم تمہارے پاس آئے، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن اتبع تو جس نے پیروی کی، ہدا یا میری ہدایت کی، فلا یضل تو وہ نہ وہ گمراہ ہوگا، ولا یشقی اور نہ ہی بدبخت ہوگا۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا شیطان کے چکر میں آ گئے اور شیطان نے ان کو بہکا لیا، حضرت آدم علیہ السلام کو جس ممنوع درخت سے پھل کھانے کی ممانعت تھی، تو یہ ایک اجتہادی غلطی تھی، اس کو نافرمانی نہیں کہہ سکتے۔ نافرمانی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت ہی سخت ترجمہ ہے جو کہ ایک نبی کی شان کے مناسب نہیں ہے، تو یہ ایک اجتہادی غلطی واقع ہوئی، جیسا کہ علماء مفسرین نے تعبیر اختیار کی ہے، اس کا نقصان اٹھایا اور اس کا ظاہری نقصان بھی ہوا، اور مدت دراز تک توبہ اور استغفار کرنے میں آہوزاری کرتے رہے، روتے رہے۔ حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا جس کی ممانعت ہوئی تھی، اور شیطان نے اس کو شجرۃ الخلد بتلایا تھا، بس اس کے کھاتے ہی لباس جو بہشتی تھا، جنت کا لباس تھا، وہ اتر گیا، اور جنت کے درختوں کے پتے یہ اپنے جسم پر چپکانے لگے اور بدن کو ڈھانپنے لگے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے، جیسا کہ سورہ اعراف میں بھی ذکر ہے کہ پھر انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق بخشی، پھر قبولیت سے بھی نوازا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس غلطی کو معاف فرمایا بلکہ
آئندہ کے لیے راہ راست بھی بتائی اور اس پر چلنے کا طریقہ بھی سکھایا، اور ساتھ ہی یہ حکم ہوا کہ تم دونوں کے دونوں جنت سے نیچے اترو اور دنیا میں ایسی حالت سے جاؤ کہ تمہارے فرزندوں میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، اور میں تمہارے پاس نبی بھیجوں گا جو تمہیں احکام بتائے گا، بس جو میری رہنمائی کی اتباع کرے گا تو وہ نہ جنت کے راستے سے بہکے گا نہ اس سے محروم ہو کر تکلیف اٹھائے گا۔ الغرض حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جب حکم ہوا کہ تم جنت سے اترو اور دنیا میں چلے جاؤ، وہاں جا کر آباد ہو جاؤ، تو اللہ کی جو ہدایات تمہیں دنیا میں پہنچیں اس کی اتباع کرو۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے منہ موڑا میرے ذکر سے، فإن لہ، تو بے شک اس کے لیے، معیشتاً، گزران ہے، ضنکاً، تنگ، ونحشرہ، اور ہم اسے اٹھائیں گے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، اعمیٰ، اندھا، قال ربی، وہ کہے گا اے میرے رب، لم حشرتنی اعمیٰ، آپ نے کیوں مجھے اندھا اٹھایا، وقد کنت بصیرا، اور میں تو تھا دیکھنے والا، قالا، وہ فرمائے گا، کذالک، اسی طرح، اتت کا تیرے پاس آئیں، آیاتنا، ہماری آیات، فنسیتہا، تو نے انہیں بھلا دیا، وکذالک، اور اسی طرح، الیوم، آج، تنسا، تجھے بھلا دیا جائے گا، وکذالک نجزی، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، من اسرف، جو حد سے نکل جائے، ولم یؤمن بآیات ربہ، اور نہ ایمان لائے آیتوں پر، ربہ، اپنے رب کی آیتوں پر، ولا عذاب الآخرتی، اور البتہ آخرت کا عذاب، اشد، شدید ترین ہے، وابقا، اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے، افلم یہد لہم، کیا ہدایت نہ دی انہیں، کم اہلکنا، کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دیں، قبلہم من القرون، ان سے پہلے قومیں، یمشون، وہ چلتے پھرتے ہیں، فی مساکنہم، ان کے مساکن میں، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات لأولی النہی، البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ عزیز طلبہ، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو یہ کہہ کر بھیج دیا گیا کہ اب تم دنیا میں چلے جاؤ، بس میری طرف سے جو تمہیں ہدایات پہنچیں اس کی اتباع کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ جو شخص دنیا میں احکام خداوندی سے بھی اعراض کرے گا اور اللہ کی یاد سے غافل ہو کر محض دنیا ہی کی فانی زندگی کو اپنا مقصود بنا بیٹھے گا تو دنیا میں اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ پھر یہ جو تنگی کا جینا ہے کہ زندگی جس میں خیر داخل نہ ہو سکے، گویا کہ خیر کو اپنے اندر لینے سے وہ زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت میں آنکھوں سے اندھا کر کے محشر کی طرف لایا جائے گا، دل کا بھی اندھا ہوگا، جہنم کے راستے کے سوا کوئی راستہ اس کو نہ سوجھے گا، پھر آنکھیں کھول دی جائیں گی تاکہ جہنم اور احوال معاشر کا معائنہ کرے۔ اس کے بعد بتلایا جا رہا ہے کہ وہ تعجب سے سوال کرے گا، ظاہری آنکھیں دنیا میں تو رکھتا تھا کہ یا اللہ، میں دنیا میں تو میری ظاہری آنکھیں تھیں، اب کیوں چھین لی گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب دیا جائے گا کہ دنیا میں ہماری آیات دیکھ کر اور سن کر یقین نہ لایا، نہ ان پر عمل کیا، ایسا بھولا رہا کہ سب سنی انسنی تو نے کر دی ہے، آج اسی طرح تجھ کو بلایا جا رہا ہے۔ جب وہاں حق سے اندھا بن رہا تھا تو یہاں اسی کے مناسب سزا ملنے اور اندھا کر کے اٹھائے جانے پر پھر تجھے تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مکہ والے ہیں نا، ان کے آس پاس کتنی قومیں ہیں جو اپنے کفر اور سرکشی کی بدولت تباہ اور ہلاک ہو چکی ہیں، اور ان میں سے بعض کے کھنڈرات پر یہ سفر کرتے ہوئے
وہاں سے یہ گزرتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ان غارت شدہ قوموں کی یاد تازہ ہو جانی چاہیے کہ وہ کس طرح چلتے پھرتے اپنی جگہوں میں ہلاک کر دیے گئے۔ تو عقل مند تو انجام کے عذاب سے ڈرتا ہے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی راحت کی فکر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے مشکلات سے بچائے اور معیشتاً زنقن والی زندگی سے محفوظ فرمائے اور آخرت کی نہ ختم ہونے والی ہمیشہ ہمیشہ کی راحت والی زندگی میں جگہ نصیب فرمائے۔ ولولا کلمتن، اور اگر نہ ہوتی ایک بات سبقت ہو چکی، من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، لکان لزامن تو ضرور آ جاتا عذاب، و اجل مسمى اور مقررہ مدت، فاصبر پس صبر کریں، علی ما یقولون اس پر جو وہ کہتے ہیں، وسبح اور تسبیح کریں، بحمد ربک اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، قبل طلوع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، و قبل غروبها اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل اور کچھ رات کی گھڑیاں، فسبح پس تسبیح کریں، و اطراف النہاری اور کنارے دن کے، لعلک ترضی تاکہ تم خوش ہو جاؤ، ولا تمدن اور نہ پھیلانا، عینیک اپنی آنکھیں، الی ما متعنا بہ اس کی طرف جو ہم نے برتنے کو دیا، نفع حاصل کرنے کو دیا، بہ اس سے، ازواجن جوڑے، منہم ان سے، زہرۃ الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی آسائش، لنفتنہم تاکہ ہم انہیں آزمائیں، فیہ اس میں، ورزق اور عطیہ، ربی کا تیرے رب کا، خیر و ابقا بہتر ہے، و ابقا اور تادیر رہنے والا ہے۔ ان آیات میں عزیز طلبہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے کفر اور شرک اور انکار کا تقاضا تو یہی ہے کہ ان پر عذاب فی الفور آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بعض حکمتوں اور مصلحتوں سے اس کے لیے خاص وقت مقرر ہو چکا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ابھی ہلاک نہیں کرنا چاہتے۔ دی ہوئی مہلت کے دوران اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار اور منکرین جو کچھ بھی کہیں یا آپ کے ساتھ کریں، آپ صبر سے برداشت کریں، اپنا فریضہ تبلیغ ادا کرتے رہیں۔ مسلمانوں کو ہر وقت تنگ کیا جاتا تھا، ظلم و ستم، مار پیٹ سے کسی طرح سے بھی گریز نہ کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برے بھلے کلمات سے یاد کرتے تھے۔ کوئی آپ کو ساحر کہتا، کوئی شاعر کہتا، کوئی مجنوں کہتا، کوئی کاہن کہتا، الیاذ باللہ۔ آگے ہدایت دی جا رہی ہے کہ تحمل اور برداشت اور صبر کی طاقت آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو نماز سے ملے گی، جن کو اپنے اوقات میں پابندی سے ادا کرنا چاہیے۔ نماز کے اوقات کی طرف اشارہ فرمایا کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں اور دن کے کناروں پر بھی۔ دن کے کنارہ تین ہی ہو سکتے ہیں، ایک کنارہ صبح، دوسرا کنارہ زوال، تیسرا کنارہ شام۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی توجہ معبود حقیقی کی طرف رہے، آپ کی اپنی توجہ معبود حقیقی کی طرف رکھیں۔ اس طرح فجر، مغرب اور ظہر کی طرف اشارہ ہو گیا، رات والی نماز سے مراد عشاء ہو گئی، اور سورج غروب ہونے سے پہلے اس کا مطلب عصر ہو گیا۔ تو اس آیت میں پانچوں نمازوں کے اوقات کا بھی بیان آ گیا اجمالاً، تفصیل باقی جگہوں پر آ چکی ہے، اور مزید بھی ہم انشاءاللہ آگے بھی پڑھتے رہیں گے۔ بہرحال بار بار صبر کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور یہ جو صبر ہے یہ نماز ہی سے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل ہوگی اور صبر بھی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان قرآنی تعلیمات پر ہم کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔